اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، غزہ کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں تقریباً 2 لاکھ فلسطینی اب تک قتل کیے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور جنگ بندی کی تمام امیدیں اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جنگ بند نہیں ہو سکتی، ایسا کلیئر طور سے نظر آ رہا ہے، اور غزہ پر اسرائیل بھاری بمباری کر رہا ہے۔ غزہ پر بھاری اسرائیلی بمباری ابھی بھی جاری ہے۔ خود امریکہ کا یہ بیان آیا ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی اموات کی تعداد ناقابل قبول حد تک زیادہ ہیں، یعنی آنکڑے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ غزہ پٹی میں حالیہ حملوں کے بعد بلنکن نے 2 سینئر اسرائیلی حکام کو گہری تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ غزہ، اسرائیل اور حماس کے درمیان 9 ماہ سے زیادہ عرصے سے لڑائی جاری ہے، اور تباہ شدہ غزہ کی پٹی میں منگل کو بھی اسرائیلی فورسز نے زوردار بمباری کی۔ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے ایگریمنٹ تک پہنچنے کی تمام امیدیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انسانی تباہی مزید بڑھ رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے 2 اعلیٰ اسرائیلی حکام کو بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے محصور غزہ پٹی پر بمباری میں ناقابل قبول حد تک شہریوں کی امواتیں ہوئی ہے۔ یہ تو خیر خبر ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اب تک پوری دنیا کھل کر غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسلامی ممالک بڑی بے غیرتی، بڑی بے شرمی کے ساتھ صرف بیان بازیوں سے کام لے رہے ہیں، مگر کوئی بھی ابھی تک اسرائیل کے خلاف فلسطین اور غزہ کی مدد میں، مظلومین کی مدد میں میدان میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا بڑا بیان آیا ہے، لیکن میں اسے بھی شرمناک بیان کہتا ہوں۔ ترک صدر کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی شہریوں پر اسلحہ تانے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں، اس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو کوئی بھی شہریوں کے خلاف اسلحہ تانے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اب یہ بیان بھلے ہی انہوں نے اپنے علاقے کے تعلق سے دیا ہو، لیکن رجب طیب اردوغان سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بڑی امیدیں تھی۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی تمام امیدوں پر رجب طیب اردوغان کھڑے نہیں اتر پائے ہیں، اور اب تک انہوں نے فلسطین اور غزہ کے لیے اسرائیل پر اسلحہ نہیں تانا ہے۔
नाज़रीन, साबिक अमेरिकी सदर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर अब सदारती उम्मीदवार नामजद हो गए हैं। ट्रंप पर जो हमला हुआ है उसी वक्त ये खबर आ गई थी कि अब ट्रंप का सपोर्ट, हिमायत और लोगों की मोहब्बत ट्रंप के ताल्लुक से बढ़ जाएगी और फिर जो बाइडन का मुबाहिसे में हार जाना इसने भी ट्रंप को और मजबूत बना दिया है। एलन मस्क ने हिफाजती आयरन में सूट बनाने का ऐलान भी किया है। रिपब्लिकन पार्टी ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। आप जानते हैं कि आज से 3-4 दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, लेकिन इस हमले को लेकर एक खबर बहुत वायरल हो रही है। इस हमले को लेकर एक खबर बहुत वायरल हो रही है कि एक पादरी ने कुछ महीनों पहले एक कह दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। 4 महीने कबल एक पादरी ने गवाही देती, पेशन गोई दी थी और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसने बोला था हमले के ताल्लुक से, और अब वो कहता है कि जो बोला वैसा ही हुआ। पादरी की 4 महीने पहले की ट्रंप पर हमले की पेशन गोई की वीडियो अभी फिलहाल काफी वायरल हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चाइना और फिलिस्तीन को लेकर। जी हाँ, बताया जा रहा है कि चीन की मेजबानी में फलस्तीनी ग्रुपों का इजलास बीजिंग में तय हो गया। यानी एक इजलास होगा फलस्तीन का, फलस्तीनी ग्रुपों का, और इसकी मेजबानी खुद चीन करेगा और यह इजलास बीजिंग में होगा। 20-21 जुलाई को होने वाले इजलास में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया और फताह ग्रुप के नायब सरबराह महमूद अल फताह शरीक होंगे। फलस्तीनी तहरीक मुजाहमत हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी के हुक्मरान जमात फताह के दरमियान चीन की राजधानी बीजिंग में अहम मुज़ाकरात होंगे। यह मुज़ाकरात पिछले माह जून में मुतवक्के थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नहीं हो सके थे। ताहम अब दोनों ग्रुपों के दरमियान बाहमी मुशावरत पर इत्तेफाक हो गया है। 7 अक्टूबर से गजा में जारी इजरायली जंग के दौरान अब तक फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान बातचीत का एक दौर रूस में और बाद अज़ां एक दौर अप्रैल के दौरान बीजिंग में हो चुका है। रूस और चीन की हुकूमतों ने इन फलस्तीनियों के दरमियान इश्तराक अमल के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी और अब फिर तीसरी बार चीन की मेज़बानी में फलस्तीनी ग्रुपों का इजलास बीजिंग में होने जा रहा है। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से तो ये आ रही है कि रिपोर्ट एक सामने आई है घरेलू तशद्दुद को लेकर, जो ख़वातीन जिसका सामना करती है उसको लेकर पाकिस्तान की नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि 47% 47% पाकिस्तानी ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है और ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर खात्मा तलाक ही पर होता है। ऐसे ही बांग्लादेश की यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश की जो वजीर आजम में PM शेख हसीना, उनके 84 के अकाउंट से 400 करोड़ बरामद हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, 84 के अकाउंट से 400 करोड़। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के साबिक चपरासी जहांगीर आलम करोड़पति निकले। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक वजीर आजम हसीना वाजिद ने भी एक बयान में कहा था कि उनके घर में काम करने वाला चपरासी 400 करोड़ रुपए का मालिक बन बैठा है, जिसके बाद बांग्लादेश के मरकजी बैंक ने जहांगीर आलम और उसकी अहलिया और वजीर आजम से मुतालिक कई इदारों के बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन कमीशन ने भी तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि जहांगीर आलम के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमरीका अपनी दूसरी बीवी के पास फरार हो चुका है। जहांगीर आलम के पास करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी और एक 3 मंजिला पुरतायुश घर भी है, जबकि उसका लाइफ स्टाइल भी शाहाना है। जहांगीर आलम वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का स्टाफ में शामिल था। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मस्कत ओमान वगैरह से आ रही है। जी हाँ, ओमान की राजधानी मस्कत की एक मस्जिद में फायरिंग हुई है, जिसमें 6 अफराद के शहीद होने और 30 अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं। फायरिंग के वक्त बताया जा रहा है कि 700 से ज़्यादा अफराद मस्जिद में मौजूद थे, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं।
عرب میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ عمان کی الوادی الکبیر کے علاقے میں واقع امام علی مسجد میں پیش آیا. فائرنگ کے وقت مسجد میں 700 سے زیادہ افراد موجود تھے. مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے وقت مجلس عزا جاری تھی. عمان سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ مسجد پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کو جوابی کارروائی میں مار دیا گیا، جبکہ ایک پولیس اہلکار نے بھی جامع شہادت نوش کیا ہے. عمان پولیس کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ حملے کے پیچھے کون لوگ یا کس تنظیم کا ہاتھ ہے. ادھر عمان میں پاکستانی سفیر علی عمران چودھری نے نجی چینل سے گفتگو میں بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 پاکستانی بھی شامل ہے. فائرنگ کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے مسجد کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا، تاہم کوئی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی ہے. تاحال واقعے سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں عمان ان شہروں میں سے ہے، ان ملکوں میں سے ہے، اور یہ ان شہروں میں سے جہاں ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہوتے ہیں، اور یہ بڑا معتدل ملک ہے، یہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے. لیکن اس واقعے نے ظاہر بات ہے کہ پورے عمان میں جو ہے کھلبلی مچا دی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ.